حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد شخصیت ہیں، علماء نے یہ لکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت اپنی والدہ کے صدف میں 6 مہینہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں صرف 6 مہینہ رہا ہے وہ امام حسین۔ امام حسین اور امام حسن کے درمیان صرف ایک طہر کا فرق ہے عمر کے اندر۔ میں بات کو واضح نہیں کرتا اور نہیں کھولتا، وقت نہیں ہے، یہ ادب کی منزل ہے۔ ایک طہر کا فرق ہے، یعنی حضرت حسین اپنے بڑے بھائی سے صرف ایک طہر کا فرق رکھتے ہیں، یعنی آپ صدف زہرا مقدسہ میں صرف 6 مہینہ رہے۔ یہاں سے شریعت مطہرہ کا اصول نکلا کہ اگر حمل کا دعویٰ کیا جائے تو حمل جو یعنی جو ثابت النسب حمل ہو اس کی اقل مدت کیا ہے، کیونکہ حمل تو 4 مہینے میں ٹھہر جاتا ہے، لیکن بچے کی ولادت کی ایسی عمر کہ وہ پیدا بھی ہو جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ واقعی میں نسب اس کا ثابت ہے، تو اقل حمل کیا ہے؟ تو اقل حمل 6 مہینے اور اکثر 2 سال۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ یہیں سے اخذ کیا ہے۔ لہٰذا اگر کسی خاتون کے گھر بچہ پیدا ہوا 6 مہینے کے اندر تو اس پر تہمت نہیں لگائی جائے گی، وہ اقل حمل ہے، اس کے شوہر ہی کی طرف اس کو منسوب کیا جائے گا کہ جناب اتنی جلدی ولادت ہو گئی، اس کا مطلب اس نے پہلے جھوٹ کہا تھا، یہ تو مہینہ پہلے سے چل رہا تھا اور نکاح بھی ہوا ہے، تو لہٰذا یہ تہمتوں کا بازار۔ تو اقل مدت جو ہے وہ حمل کی وہ 6 مہینے ہے۔ حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا کے شہزادے جن کو قرآن نے گویا کہ سیدوں و حضورا فرمایا سردار ہے، حضورا عورتوں سے دور رہنے والا ہے، بدکاریوں سے دور رہنے والا ہے، قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ یہ اپنی والدہ کے صدف میں 6 مہینے رہے، اور حضرت سیدنا امام حسین یہ اپنی والدہ کی صدف میں 6 مہینے رہے۔ میں بڑا حیران ہوں، اور اگر وقت ہو تو یہ تو انشاءاللہ محرم میں ہی وقت ملتا ہے، کبھی بندہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین ان پر کبھی گفتگو کرے اور ان کو پڑھے، اس میں بالکل واضح فرق ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ اللہ کے نبی، یہ فرق تو انڈرسٹوڈ ہے، اب کوئی ودر بھی نہ چلا جائے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ معصوم ہیں۔ امام علی مقام نبی نہیں ہے، غیر معصوم ہے، لیکن محفوظیت کے اعلیٰ درجے پر ہیں، لیکن مماثلت ان کے اندر بہت ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا تھا نا کہ میرا ابو بکر ہو بہو ابراہیم جیسا نرم ہے، تو کیا وہ نبی ہو گئے؟ نہیں، جو حضرت ابراہیم کی قوم پر نرمی والا مزاج تھا نا وہ حضور کی امت میں حضرت ابو بکر کو ملا، اور سرکار نے فرمایا میرا عمر نوح کی طرح اللہ کے دشمنوں پر سخت ہے۔ سورہ نوح کے اندر موجود ہے نا کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اس زمین کے اوپر کسی کافر کو نہ چھوڑنا، کہ ولا یلد، ان سے جو بچہ پیدا ہوگا، جو سورہ نوح کے اندر ہے، مولا سب پر عذاب لے کر آ، یہ اگر بچ گئے تو ان کی اولاد بھی بہت بڑی فاجر اور کافر پیدا ہوگی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کفار سے متعلق کہا تھا کہ جو اللہ کے دشمن تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں حضرت نوح کی جو شدت تھی اللہ کے دشمنوں پر، وہ اللہ نے میرے عمر کو عطا فرمائی، اور جو نرمی تھی وہ حضرت ابراہیم والی وہ حضرت ابو بکر کو عطا فرمائی۔ تو میں اب کہنا چاہتا ہوں، اب میں نے تو حوالہ ہی پڑھ دیا ہے، تو لہٰذا وہاں جس طرح فرق کیا جائے گا یہاں پر یہ حوالہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، ایک تو دیکھیں 6 مہینے کی مماثلت ہے، ہر سانس بندے کی بڑی قیمتی ہے، بہت ہی اچھا ہے کہ جتنی پیاری بات بندہ سانس رکنے سے پہلے کر جائے، سانس رکنے سے پہلے جتنی اچھی بات ہے وہ کر جائے، گواہ بنا جائے۔ تو لہذا اسی جذبے سے میں بات کر رہا ہوں، کسی پر تنقید کے لیے نہیں، ہمیں نہیں پتا آگے کا لمحہ کا، اللہ عافیت فرمائے، اسی کے دست قدرت میں عافیت ہے۔ حضرت سیدنا حسین کی رضی اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی مماثلت حضرت یحییٰ کی سیرت سے ایسی ہوتی ہے کہ حضرت یحییٰ علی نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں کتنے مہینے رہے؟ 6 مہینے، اور امام علی مقام کتنے رہے؟ 6 مہینے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ایک واقعہ لکھا جس کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور تذکرۃ الحفاظ انتہائی مستند کتاب ہے، اس میں ان راویوں کو جمع کیا ہے جس ایک ایک راوی کو 1 لاکھ حدیث صحیحات تھی۔ تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی کی سب سے الگ کتاب، انہوں نے میزان الاعتدال بھی لکھی ہے، تو الکاشف بھی لکھی ہے، تو سیر اعلام النبلاء بھی لکھی ہے، دیگر اور کتابیں بھی لکھی ہے۔ میزان الاعتدال میں انہوں نے ہر
راوی کو پکڑا ہے، چور سے چور کو بھی پکڑ کے کہ یہ چور ہے، لیکن ان کو کسی نے کہا کہ ایک ایسی کتاب بھی لکھو جس میں سارے سترے آ جائیں، تو انہوں نے تذکرۃ الحفاظ فرمایا۔ حفاظ ہمارے قرآن پڑھنے والے حافظ جو قرآن پورا یاد کر لے اس کو ہم کہتے ہیں حافظ، اور حدیث کی دنیا میں حافظ اس کو کہتے ہیں جس کو 2 سے 3 لاکھ حدیث زبانی یاد ہو، ایک روایت میں 1 لاکھ حدیث زبانی، تو انہوں نے جمع کیا اس میں۔ تو تذکرۃ الحفاظ کے اندر حضرت امام ذہبی نے ایک محدث رحمہ اللہ کے قول میں نقل کیا، اس سے سند لے کر آئے کہ جس وقت امام علی مقام کو کربلا میں شہید کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے نبی پاک کے قلب پر یہ بات اتاری، اور اتنا رب نے جلال کیا۔ حضرت یحییٰ کو جنہوں نے شہید کیا تھا اور مارا تھا، اللہ رب العالمین نے قوم پر عذاب لایا، اور 70,000 لوگ ایک دوسرے کو دانت سے کاٹ کے مار گئے ایک دوسرے کو۔ تو وہ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ رب کریم نے رسول کریم کے دل پر یہ بات اتاری کہ حسین اتنا پیارا ہے، ہم نے یحییٰ کے لیے 70 کو یحییٰ کی ناشکری، یحییٰ کی توہین کرنے پر، اور ایسے برگزیدہ ہمارے محبوب بندے کی اہانت کرنے پر ہم نے 70,000 لوگوں کو موت کی گھات اتارا ہے، اور جس نے حسین ابن علی کو مارا ہے، اور حسین ابن علی کے گریبان پر جس خبیث نے ہاتھ ڈالا، اور آپ کے سینے مبارکہ میں جس ظالم نے نیزہ مارا ہے، اور آپ کے سر مبارکہ کو جس ظالم پلیت نے آپ کے بدن مبارک سے جدا کیا، یہ کوئی گالی نہیں، یہ شرعی حکم ہے سارے، کوئی اتنا بھی زیادہ اسمارٹ نہ ہو کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین، اسمارٹ نہ بنے، قرآن میں بھی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، لیکن جو آپ معنی لے رہے ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پلیت کا معنی اس کے ایمان کی پلیتی، یزید پلیت، مروان پلیت، ابن زیاد پلیت، ابن سعد پلیت، اور سارے کوفی کے شیعہ پلیت کہ جنہوں نے امام علی مقام کو دھوکہ دیا۔ حضرت امام ذہبی لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے کہا کہ یحییٰ کی توہین اور ناشکری کرنے پر میں نے 70,000 لوگوں کو موت کی گھات اتارا ہے، اور حسین ابن علی جیسی عظیم شخصیت کو جنہوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور ان کی توہین کی ہے، میں اسے دگنا درجہ اس میں لوگوں کے اوپر عذاب اتاروں گا۔ اور آج دیکھیے کربلا سے لے کر آج تک وہ چیزیں چل رہی